پاکستان کے اندر صحافت کتنی آزاد ہے اور یہ آزادی جو ہے یہ مزید ہمیں ملنی چاہیے یا یہ حد سے زیادہ ہے؟ آج پاکستان بھر سے جو کالم نگار ہیں، جو سوچنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، اس ملک کے دانشور ہیں، نوجوان دانشور ہیں، وہ میرے ساتھ موجود ہیں اور آج انہی کی آراء آپ کے سامنے آئے گی. یہ کیا سوچتے ہیں اس معاشرے کے بارے میں اور اس معاشرے میں صحافت کتنی ضروری ہے اور آزاد صحافت کتنی ضروری ہے؟ تو سب سے پہلے میں اپنا ہاؤس اوپن کروں، میں دونوں طرف سے لوں گا. میں چاہوں گا اسامہ طیب صاحب سے. آپ نے تو میڈیا میں گئی ہیں ڈیڑھ دہائی، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا ہمیں؟ ٹاپک بڑا اچھا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں آزادی کو ڈیفائن کرنا ہوگا، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم دونوں انتہاؤں پہ ہیں. ایک طرف ہم سپوکس پرسن بن جاتے ہیں کسی بھی پارٹی کے، کسی بھی ادارے کے، اور دوسری طرف ہم لوگوں پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. تو دونوں صورتیں ٹھیک نہیں ہیں. جو بائسنس ہے وہ آپ کو ہر چینل کے اندر نظر آئے گی. آپ چینل لگاتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ٹلٹ کس طرف ہے. یعنی ان بائسڈ خبر نظر آنا بڑا مشکل ہے، اور جب سے سوشل میڈیا آ گیا ہے اس کے اندر اور زیادہ معاملات خراب ہو گئے ہیں. اس کے اندر بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اگر تو کسی پہ کیچڑ اچھالنا، اگر کسی کی ویڈیوز لیک کرنا، اگر کسی ادارے کو برا بھلا کہنا، اگر کسی پہ بغیر ثبوتوں کے کرپشن کے الزامات لگا دینا، ایک سٹیٹمنٹ دے دینا کہ جی آپ نے اربوں کی کرپشن کی ہوئی ہے، آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اس کا ریفرنس نہیں ہے، ریسرچ نہیں کی ہوئی آپ نے، بس سنی سنائی آپ نے کر دی کہ جی وہ کیونکہ آپ کھاتے ہیں تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ کر دیں. ادارے موجود ہیں اس سارے کام کے لیے، ان اداروں پہ ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے. وہ ادارے اگر میرے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، فاروق صاحب آپ کو بڑا عرصہ ہو گیا، آپ نے بھی یہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا لوگوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو، کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو اسی جج کو وہ بڑا اچھا کہتے ہیں، اگر ان کے خلاف آتا ہے تو فوری طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جج ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی ادارہ کسی کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ بہت اچھا ہے، اگر وہ ان کے خلاف چلا گیا ہے تو وہ بہت برا ہے. تو آزادی رائے پہلے ڈیفائن کریں کہ تو میں اگر اس کو مزید آسان کر دوں کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اسی دور حکومت میں، یعنی اسے ہم فروری سے ابھی تک لے لیں، جو صحافیوں کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہوئیں، ایسی کارروائیاں ہونی چاہیے تھیں یا یہ درست نہیں تھیں؟ دیکھیں سب چیزیں آئین کے اندر موجود ہیں، پیمرا کے اندر بھی موجود ہیں. پیمرا کے رولز اینڈ ریگولیشنز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کی کون سی لائن ہے جو آپ نے کراس نہیں کرنی؟ جو کراس کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بالکل ٹھیک ہوئی ہیں، جو کراس نہیں کرتے وہ غلط ہوئی ہیں. اب ایک نجی اگر کسی ادارے کے اوپر آپ نے کوئی ایک رپورٹ بنا دی ہے تحقیق کے بغیر تو پھر ٹھیک کارروائی آپ کے اوپر ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں تو وہ ثبوت لے کے آئیں، مجھے دیں، میں لے کے آتا ہوں، میں سامنے لے کے آتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کتنے مقدمات. اچھا، آپ نے ابھی ریفر کیا ایک نجی کالج کی طرف کہ اس کے خلاف پوری ایک مہم بنائی گئی اور اس میں سے کچھ نکلا نہیں. بالکل یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس زمن میں جو کارروائی ہیں پھر درست ہوئی ہیں؟ اگر ریاست آج بھی ثبوت آ جائے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ بغیر ثبوت کے، بغیر کسی اس کے آپ شروع ہو جاتے ہیں کسی کے کپڑے اتارنے، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا، کسی کی ویڈیوز لیک کرنا، تو یہ تو صحافت نہیں ہے. اس طرف سے میں جن کے پاس بھی مائک ہے میں چاہوں گا کہ اگر آپ فرق بھائی جی ابھی آپ نے دیکھا پروٹیسٹ ہوا اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا، اور مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ صحافی بھی محفوظ نہیں ہے، جو سچ بولتا ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سچ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے صحافیوں کو، لیکن سچ جو دکھائے گا چیزیں، ارشد شریف دیکھ لیں، آپ ڈاکومنٹری لے کے آئے کیا ہوا ان کے ساتھ، آپ اور بھی کافی ایسے صحافی ہیں. تو صحافت تو میرے خیال میں ختم ہوگی، مارکیٹنگ ہی ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی آپ دیکھیں نا، ایک سرجن آپ بناتے ہیں اور سرجری وہ کرتا ہے بغیر کسی علم کے، وہ تباہی پھیر دے گا. اب یہ ہے کہ یہی پرابلم اب پاکستان میں ہے، جو ہم بغیر علم کے صرف آپ فلوٹ ہو جاتے ہیں فوری طور پہ کسی بھی فیلڈ میں، تو وہ ہمارے لیے بہت ڈیٹریمنٹل ہے اور وہ پاکستان کی سیاست کو ڈیٹریمنٹ کر رہا ہے. تو اس کو مطلب اگر آپ مزید اس کی تشریح کر سکیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. بالکل آپ سوشل میڈیا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جی سوشل میڈیا کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بنیادی معلومات کے بغیر اترتے ہیں. جی بالکل، میرا موقف یہی ہے کہ ان کے پاس معلومات نہیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا. اور سیاست اور صحافت کا مطلب تو یہ، صحافت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سینس نہیں پھیلائیں. آپ نیو ایک خبر ہے، ایک ڈیفینیشن اس کی یہ بھی ہے کہ وہ ایک بالکل نیو ہے. آپ وہ فوری کمپٹیشن ہے کہ ایک نئی چیز ہے، وہ فوری جو پہلے دیتا ہے وہ خبر ہے. مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ہراسمنٹ ہو، اس میں کوئی غلط کسی کے اوپر ایلیگیشن ہو. یہ بالکل صحافت کے اگینسٹ ہے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس طرف سے جو دوست بات کرنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر شہباز علی عباسی، اور میرا اسلام آباد سے تعلق ہے.
اور میں چونکہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور ایک یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہوں، اس لیے میں سب سے پہلے اکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سوال کو جی، لوں گا. پلیز. آپ نے جیسے یہ کہا کہ صحافت اور صحافیوں کے حوالے سے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ صحافت کہا کسے جاتا ہے. کیا صحافت صرف یہ ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے آ کے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ آگے کنوے کر رہے ہیں، جسٹ اس چیز کا نام صحافت ہے؟ پہلی بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ صحافت کی اپنی ڈائمنشن یا اسپیکٹس کیا کیا ہیں. اچھا، یہ دوسری بات ہے. اگر آپ صحافت کی کوئی تعریف دینا چاہیں چونکہ آپ اسکالر ہیں تو ہم اس کے لیے بھی حاضر میں ہیں. اس کو بڑے عام اور سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. صحافی بنیادی طور پہ معاشرے کا ایک ایسا فرد ہوتا ہے جس کو ہم ریفارمر کہتے ہیں. تو اب وہ جو ایک دوسری بحث آ گئی کہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور جرنلزم، سٹی جرنلزم سے تعبیر کر رہے ہیں لوگ، تو خود لوگ کہتے ہیں نکالتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے، یہاں پہ ہوا ہے، اس کے لیے کسی ڈگری کی. اب دیکھیے، جرنلزم اور فریڈم دو الگ الگ چیزیں ہو جائیں گی. فریڈم کی ہر معاشرے کے اندر ضرورت بھی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی خبر دے رہے ہیں تو آپ کی خبر کے اعتبار سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ خود جسٹیفائڈ ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی خبر معاشرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ صرف فیم کے لیے خبر دے رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب آگے آ رہی ہو. اور اس تناظر میں جو اس وقت چل رہی سچویشن، میں اس کو نہیں سمجھتا، میں ٹوٹلی اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. کیا ڈس ایگری کرتے ہیں کس سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز کو ہم صحافت قرار دے رہے ہیں، میں آپ کہہ رہے ہیں اس وقت صحافت ہو نہیں رہی؟ نہیں ہو رہی، 90% نہیں ہو رہی. ہاں، یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہیں موجود، ہیں موجود ابھی بھی. وہ لوگ جو پیور، جو ہماری ہیں بنیادیں، جو ہماری بیسکس ہیں ان کے اوپر کھڑے ہیں، جو پرنسپلز ہیں صحافت کے، جرنلزم کے، اس کے اوپر کھڑے ہیں. لیکن موسٹلی ایسا نہیں ہے. تو پھر تو آپ سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہے آپ تو اس کے بڑے نقاد اور مخالف ہیں. میں شدید ترین مخالف ہوں، ناقد ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں فریڈم کی بھی اجازت دینے کا قائل ہوں. لیکن فریڈم ہونا کب چاہیے؟ جب آپ کیا کر رہے ہوں، خود کسی بھی حد تک موجود ہوں. مثلا ہم یہ کہتے ہیں نا، ایک بڑی اصطلاح ہے لیکن اس کا تعلق اسپرچول سے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں کو عین الیقین اور حق الیقین کی حد تک جب لے کے جائیں تب بیان کریں، اس سے پہلے بیان نہیں کرنا چاہیے. ممکن نہیں ہوگا پھر رپورٹ کرنا کچھ بھی آپ جس طرح لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں، رپورٹ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو رپورٹ کریں جس کے آپ خود عینی شاہد ہوں. اگر آپ یہ رپورٹ کریں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں رائے دے رہا ہوں، اوپینین دے رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں جو صحافی بیٹھ کے ولاگ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ ہوا، وہ ٹھیک نہیں کر رہے. میں نہیں سمجھتا ان کو ٹھیک. ہاں، اس صورت میں وہ ٹھیک ہوں گے کہ اگر کیونکہ وہ تو وہاں پر موجود نہیں ہے اور میں لاہور میں ہوں، تو کیا میں اسلام آباد کی کوئی چیز رپورٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ پھر مجھے تو امریکہ میں بھی ہونا چاہیے. اگر وہاں کی کوئی چیز رپورٹ کرنی بہت مشکل ہو جائے گا. دیکھیں، اس کا بنیادی حل کیا ہے پتہ ہے؟ اس کا بنیادی حل یہ ہے کہ جرنلزم سے مراد، میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ پرنسپلز کیا ہیں. جرنلزم آپ کہاں کہاں جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اب مصلح جس کو ہم کہتے ہیں، اصلاح کرنے والا. صحافی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو معاشرے کے اندر ڈفرینٹ قسم کی جو ہمارے پاس گند ہے. گند سے مراد میں تمام وہ چیزیں لے رہا ہوں جس میں شامل ہیں، چاہے آپ ظلم کی بات کریں، ناانصافی کی بات کریں، جھوٹ کی بات کریں، یہ ساری چیزیں وہ اس کی طرف اصلاح کیا کرتا ہے؟ اشارہ کرتا ہے. اور بنیادی طور پر حکام بالا جو ہوتے ہیں، جن کو ہم عام لفظوں میں سیاست کہتے ہیں، لیکن میں سیاست اور ریاست کو بھی الگ الگ دیکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ ریاست کے کیا ہوتا ہے، ایک پارٹ ہوتا ہے، اور وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، ریاست کے بنیادی طور پہ جز کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں اس طرح اس کو دیکھتا ہوں. لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے سمجھنا. ایک اسکالر بتا رہے ہیں چونکہ ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں تو ہمارا جو مستقبل ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. میری بڑی ناقص رائے کے مطابق ریفارمر نہیں ہوتا صحافی، کبھی بھی اصلاح کبھی بھی نہیں کرتا صحافی. صحافی کو ریفارمر سمجھتے ہیں؟ صحافی کا کام ہے خبر دینا، انفارمیشن دینا. اس کے اوپر وہ احکام بالا تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، وہ اس پہ. ہمارے یہاں پہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم مائک پکڑتے ہیں اور جا کے ہم ٹریفک والے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں بھی بتا کیوں چلان کیا ہے، ہاں بھی تم باہر نکلو، تم نے اشارہ کیوں کراس کیا ہے. سر، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے خبر دینا، لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا.